لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس مجلس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور پارہ نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ اس کوشش میں ہیں، اس چاہت میں ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والے معاشرے میں، ایمانی لوگوں میں، مسلم ممالک میں، مسلم معاشرے میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلانے کے خواہ ہیں، محبت رکھتے ہیں، کوشش میں ہیں کہ اسلامی معاشرہ بے حیا ہو جائے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس پر جتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں گے، فحاشی عریانی پھیلا لیں گے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا اور گندا اور ان کی زندگی اور طبیعت میں بدبو ظاہر کرے گا کہ معاشرے میں وہ خود بھی اپنے آپ کو گندا اور کمینہ شمار کریں گے. جانوروں سے بدتر، اولئک کالانعام بل ھم اضل، خنزیروں اور کتوں سے بدتر سمجھے جائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آج اسلامی معاشرے کے سربراہ لوگ جو کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہوں کے بادشاہ اور ولی عہد بنے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں. وہ یہود و نصارہ کے چاہت کو پورا کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہو چکے ہیں. وہ حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، وہ بے حیائی کو خوب فروغ دے رہے ہیں. یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ سینما اور بے حیائی کے اڈے قائم کر رہے ہیں. حرمین شریفین میں انہوں نے عورتوں کو چھوڑ رکھا ہے، بے پردہ بے حیا عورتوں کو. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ لوگ خوب دعوت دے رہے ہیں، اور انسانوں کی بگڑی ہوئی شکلیں پیش کرنے والی وہ جماعت جو یہودیوں کی جماعت دنیا میں لوگوں کو ایک خاص پروگرام کے تحت غلط شکلوں والے وہ بنے ہوئے چہرے پہنا دیتے ہیں اور لوگوں کو بے دینی پر اکسا رہے ہیں. وہ جماعت وہاں حرمین شریفین میں بھی چلی گئی، اور یہ محمد بن سلیمان کو حیا تک بالکل نہیں آتا کہ خدا سے ڈرے، بلکہ یہ خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی کریں گے. اس آل سعود نے جو اب تماشا بنا رکھا ہے اور انہوں نے جو بے حیائی کو عام کرنا شروع کر لیا، یہودیوں سے وفاداری کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کاوشوں کے خلاف وہاں حرمین شریفین میں پوری محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو بڑی سخت دعوت دے رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے دن تھوڑے ہیں، ورنہ یہ سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ خدا کا عذاب جب آئے گا تو انہیں یہودی نہیں بچا سکیں گے. اللہ جل شانہ انہیں حیا نصیب کرے اور انہیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حرمین شریفین جیسی مقدس جگہ کی انہیں عظمت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.